अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। एक ही मौजू के ऊपर बात करेंगे और वो ये है कि अगर अमेरिका अपने फुट सोल्जर्स जो उनसे है वो ईरान में उतार देता है तो क्या होगा। तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग मौजू है। बहरहाल आपका शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है। व्यू टाइम बहुत अच्छा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो व्यूवर है ये इतना नजर नहीं आ रहा फ्रंट पे, लेकिन व्यू टाइम जो है ना मैं देखता हूँ पीछे तो वो बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है। तो बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया। पता नहीं किस अंदाज से देखते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब मैं बड़ा यानी कि इस बारे में जो है ना काफ़ी सर्च कर रहा था कि अगर ये जंग बढ़ती है और अमेरिका को फुट सोल्जर्स उतारने पड़ते हैं और उसके बाद ये ईरान के 4 टोटे करने के चक्कर में या 3 करें या 2 करें या कुछ ऐसी हो, तो उसके पीछे राज क्या है और वो क्यों करना चाहता है और पीछे जो इसराइली हैं उनका मकसद क्या है, इसके ऊपर मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ। एक तो बात जहन में रखें कि हर बंदा ये सोचता है कि अगर अमेरिकन यहाँ पे उतर आए तो फिर बिल्कुल बॉर्डर जो है ना ये साथ लगा हुआ है, और अगर यहाँ पे इसराइली आ गए, उनका इन्फ्लुएंस आ गया तो पाकिस्तान का बॉर्डर जो है ना ईरान के साथ लगा हुआ है। इसराइली और अमेरिकन जो है ना यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी इन्फ्लुएंस था वो अफगानिस्तान के अंदर था और वो भी बॉर्डर लगा हुआ था। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने उसको भी कंट्रोल किया। इस मामले के अंदर मुशर्रफ से लेके और उसके बाद यानी कि इस मौजूदा जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इससे पहले तक जो है ना सारे अमेरिकन थाली के छठे बटे बने हुए थे और मुकम्मल ही जो है ना उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन बस ये था कि अपनी सालमियत की हिफाजत करनी है और वो एक मुश्तरका सा फैसला है। जो टॉप लीडरशिप है उसके अगेंस्ट जाती तो उसको काफ़ी कुछ फेस करना पड़ सकता था। चाय ठंडी हो जाएगी जी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहाँ के डायनामिक्स ना बड़े तब्दील हैं। ईरानियों के साथ अगर पहले से कोई काम किया जाता ना तो उनको तालीम दी जाती, उनको मामलात को दुरुस्त किया जाता, उनको सहूलियात दी जाती, वो बहुत बेहतर हो जाता। लेकिन अफगानियों की तरह ईरान के अंदर भी उनका उनके ऊपर पाबंदियों पर पाबंदियां लगाते रहे, लोगों का जहन साजी एक तरह से हुई, लोग वहाँ से बाहर निकलते रहे, लोग अपने मज़हब तब्दील करते रहे। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं ना वो ईरानी हुए हैं और पूरे यूरोप में आके जो असैलम करते हैं अमेरिका में और दीगर जगहों पे तो वो उनके लिए आसान तरीन रास्ता यही होता है कि वो अपना मजहब ही तब्दील कर लेते हैं और ये सारा जो एक ही सारा नेटवर्क है। तो अब उनको जो भी आसान लगता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर या इस खित्ते के अंदर जो मिर्जैयत फैली थी वो इसी बिना पे फैली थी ना कि जो मिर्जई होता था वो तो बड़ा खुशहाल हो जाता था, उसके लिए सारे रास्ते आसान हो जाते थे, उसके लिए कानून ही दूसरा होता था। और जो मुसलमान होता था और हक सच की बात करता था उसके ऊपर मलका बरतानिया के डंडे चल रहे होते थे। तो इसीलिए वो मिर्जैयत फैली है और तो कुछ भी नहीं है। ये दरबारों में बैठे हुए थे, दरबारी थे, तो शैतानियत ही फैलाई है उन्होंने। यहाँ पर जो इंसान है थोड़े से उससे मुख्तलिफ हालात हैं लेकिन हैं उसी तरह के, यानी कि ऑप्शन कोई नहीं होती। जो मौजूदा सूरत हाल है अगर इसमें अमेरिका उतरेगा तो जो नुकसान उसको अफगानिस्तान में फेस करना पड़ा ना उससे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हालात ऐसे, वाकयात ऐसे, असल में तो ये जो काम करना था ना इससे पहले पहले पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आनी थी। वो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे लोग एक्टिव हुए और फिर एक मुश्तरका फैसला हो गया और फिर ये जो गंद था ना उसको साइड पर कर दिया गया, लेकिन अभी उनको सजाएं नहीं मिली। उनको अगर सजाएं नहीं मिलेंगी वो फिर एक्टिव होंगे। ये बात जहन में रखें। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बचाने के लिए PMLN की कुर्बानी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पर्सनली बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये बात अभी तक छुपी हुई है, सामने आ जाएगी। तो ये चीज जो उनसी है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर आ जाता है तो ये डर है कि जनाब ये पाकिस्तान का जो ना बॉर्डर लगा हुआ नहीं, ना तो पाकिस्तान वो हेल्प करेगा उस तरीके से, ना उनके पास ये एक्सक्यूज है कि जनाब हमें समंदर के रास्ते आने के बाद और फलानी जगह से हमें दूर पड़ता है, यहाँ से करीब पड़ता है। पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा, पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। और अगर पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम होगी तो फिर पाकिस्तान उधर भी प्रॉब्लम करेगा। बहुत आसान है। जैसे अफगानिस्तान के अंदर आप देखते हैं कि बड़े लिंक्स हैं, इससे ज्यादा लिंक्स जो है ना ईरान के अंदर है। ये जो स्मगलर्स और ये जो ऑयल के और ये सब काम करने वाले हैं
یہ بہت مختلف طریقے کی سوچ رکھتے ہیں، یہ اور بالکل مزاج معاملے کو رکھتے ہیں، یہ بارڈرز کو اس طرح سے نہیں گنتے ان کی، کیونکہ یہ وہاں پہ رہتے ہیں، نہ ان میں آپ اسکول بنا کے دے رہے ہیں، نہ ان کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کسی طریقے سے، ان کی سوچ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، نہ وہاں پہ ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے پھر بھی کچھ ہوتے ہیں، ایران کی جانب سے وہ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز جو نا بڑی اہم ہے۔ ہاں پاکستان کو بہت بڑی تعداد میں جو ہے نا وہاں پہ ایگریکلچر، انڈسٹری اور ایجوکیشن، ان سب کے اوپر توجہ دینی چاہیے، تاکہ جو آنے والی نسل ہے نا وہ وہاں پہ انگیج ہو جائے، ان کو پتا ہو کہ یار محنت کرو تھوڑی سی آرام سے، جو نا لاکھ روپیہ بندہ بنا لیتا ہے تو وہ پھر اور طرف نہیں جاتے، وہ زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالتے، وہ اپنے مستقبل کے لیے جو ہے نا کوشاں ہو جاتے۔ تو یہ ایک ڈر بالکل ذہن سے بندے نکال دیں، اور پلس یہ ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت ہی پیارا ہے۔ جو ٹرمپ کو جو آفر کی تھی وہ پاکستان کی آپ کہہ لیں کہ خود مختاری کی ایک بڑی زبردست بات ہے، کہ انہوں نے ایک آفر کی کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نامینیٹ کرتے ہیں، اور نامینیٹ بھی کر دیا، اور نامینیٹ کرنے سے کوئی نہیں فرق پڑتا، ایک ہی بندے کو 20 بندے نامینیٹ کرتے ہیں، ایسے 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 ایسے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ شہباز گل عمران خان کو نامینیٹ کر رہا ہے، اس سے کیا ہو گیا؟ کوئی نہیں فرق پڑا۔ حکومت بھی کر سکتی ہے، انڈیویجول بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو پیس کا جو امن کا جو ایوارڈ ہے اس کو کیا دینا تھا، وہ جس دلدل میں پھنس گیا اور جس دلدل میں اس نے معذرت بھائی امریکہ کو پھنسا دیا، اس دلدل سے امریکہ نکلتا ہے کہ نہیں، یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ امریکہ کے یہ جو ہم روتے ہیں نا کہ جناب اتنی رقم سود میں چلی جاتی ہے، امریکہ کی دیکھیے کتنی جاتی ہے۔ پلس امریکہ جس صورتحال کا شکار ہے، یعنی کہ ان کا جو ڈیفنس بزنس ہے وہ پوری دنیا میں نمبر 1 پر تھا، ابھی نہیں ہے۔ پاکستان نے جو منجی ٹھوکی ہے وہ بہت ہی ایک صورتحال ہی خراب ہو گئی ہے۔ یعنی کہ پاکستان نے تو اس حد تک رکھا کہ جو پیرس میں جو اس وقت میں ایئر شو ہو رہا ہے اس کے اندر پچھلے سال کی طرح اپنا اسٹال نہیں لگایا۔ پاکستان صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ایئر کرافٹس ہی ہوتے ہیں، میزائل سسٹم بہت بڑا دیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے۔ پاکستان کا جو AWC اور جو دیگر جو ریسرچ جو اپنا ان کو فیکٹریاں کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں، کمپلیکس جو ان سے ہیں، یہ سارے جو ان سے ہیں نا بہترین قسم کا نظام بناتے ہیں۔ دنیا بڑی سراہتی ہے، ان کو سستا ملتا ہے پاکستان سے۔ پاکستان کی جو ادر اسلحہ ہے چھوٹا، اس کے اندر پاکستان بڑا اسلحہ فراہم کرتا ہے، امریکہ کو دیتا ہے، تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس دفعہ کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے نہیں لگایا کہ چائنا فرنٹ سے اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور چائنا نے JF-17 تھنڈر کے اندر بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ ہماری یہ مشترکہ جو ان سے ہے نا پروڈکٹ ہے، پاکستان اور چائنا کی مشترکہ پروڈکٹ ہے، اور بہت اچھا رسپانس ہے۔ دیکھتے ہیں ابھی جب اینڈ ہوگا تو پھر اس کی اور رپورٹس آئیں گی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ امریکہ کو بہت بری ڈز لگی ہے۔ پہلے صورتحال یہ تھی کہ امریکہ کوئی بھی چیز دیتا تھا اس کا مقصد پوچھتا تھا، اس کے اوپر کنڈیشنز لگاتا تھا، اچھا تم ہم سے لوگے، اس کو صاف کرو گے، اس کا کپڑا بھی ہم سے لوگے، اس کو ٹرانسپورٹ کرو گے ادھر سے ادھر، اس کے اندر ہماری وہیکلز استعمال کرو گے، اس کو یوں کرو گے، اس کو یوں کرو گے، اچھا اگر تمہارے پر حملہ ہوتا ہے تو تم اس کو استعمال کرو گے، تم کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرو گے۔ یہ ساری کنڈیشن ایک ایک چیز کے اوپر لگاتا تھا۔ بندہ کہتا تھا یار میں اس کو لے کے اپنے سر میں ہی مار لیتا ہوں۔ اب امریکہ جو ہے نا آپشنز دے رہا ہے، لیکن آپشنز کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو کم پابندیاں لگاتا تھا نا وہ یورپ لگاتا تھا، اچھا تم جہاز کو اڑا تو لوگے لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی بمباری نہیں کرو گے، یوں نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے، اگر تمہارے پر حملہ ہو گیا تو تم ہم سے اجازت لوگے، پلس اس کا جو ہے نا سارا کی بورڈ وغیرہ جو ہے نا اس کا کنٹرول ہمارے پاس ہوگا، ہم آپ کو پاسورڈ دیں گے تو آپ اس کی گنز چلا سکو گے، ادروائز نہیں چلا سکو گے۔ آپ کے اوپر حملہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ اس کی ذمہ داری جو ہے نا اس کی پرمیشن ہم دیں گے۔ تو بندہ کہتا تھا کہ یار مصیبت مجھے پڑی ہوئی ہوگی، میں ان سے مانگوں، وہاں پہ یہ بلیک میلنگ شروع کر دیں گے، اور کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں نا ایک قسم کے ریموٹ ٹائپ کے جو ہے نا پلینز ہیں، جس کے ریموٹس جو ہے نا ان دونوں نے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں، یورپین اور امریکن۔ اب نئی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ چائنا کی ہے، بہترین ہے، ایڈوانس ہے، اس سے بہتر ہے، اس کے اوپر تربیت جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے وہ پاکستانی جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے چائنا کے اندر جو ہے نا مشترکہ یہ کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھا اڑا رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ پاکستان نے اپنے دفاع کے حساب سے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ اگر کوئی سوچ رکھتا ہے کہ جناب اگر یہاں پہ فٹ سولجر آئیں گے
یعنی کہ بڑی فوج آئے گی امریکہ کی تو پاکستان کو کوئی فرق پڑے گا؟ پاکستان انجوائے کرے گا، پاکستان بہترین طریقے سے انجوائے کرے گا۔ میں وہ بندہ ہوں جو بتا رہا تھا کہ اگر بٹگرام میں افغانستان میں اگر امریکن اڈا بنے گا، جو کہ ابھی بن گیا ہوا ہے، سننے میں یہی آ رہا ہے کہ بن گیا ہوا ہے، یا وہاں پہ لینڈ کرتے رہتے ہیں، ابھی مکمل بنا نہیں بنا، چائنا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ چائنا کی سوچ ہی ہو رہا ہے، طریقہ کار ہی ہو رہا ہے، نہ پاکستان کو کوئی اعتراض ہوگا، کریں آئیں جائیں لے جائیں، جو بھی کرنا کریں، پاکستان کو اب دور رکھیں، کیونکہ ایران میں بھی اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ ایران عراق اور یہ سارا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، پھر ان کے پاس راستے ہیں بے شمار، پاکستان اور سیو ہوگا۔ پاکستان بالکل جو انسانا اس طریقے سے کہ چائنا اس بات پہ راضی ہے کہ دو راستے ہیں، ایک جو ٹرین نیٹ ورک، روڈ نیٹ ورک آئے پاکستان میں، اور یہ جو اس کا جو بلوچستان کا ایریا یہ کور کرے، اور یہاں سے پھر ٹرانسپورٹ ہو، اور اس پورے علاقے کو جو ہے نا ڈیولپ کیا جائے، خوبصورت بنایا جائے، اور پھر یہ گوادر کے تھرو ایکسپورٹ کی جائے، اور دوسرا جو ہے نا ٹرین اور روڈ نیٹ ورک جو ہے نا ایران سے بنایا جائے۔ تو ایران کو بلاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کہ یہ روڈ کنیکٹیویٹی یورپ کے ساتھ نہ ہو سکے، اور یورپ اس وقت میں اتنا مجبور ہو چکا ہوا ہے ان کی حکومتیں کہ ان کو آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہم نے آنکھیں کھولنے کی یا اس پہ تبصرہ کرنے کی، بات کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔